اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب شرح الاسلام میں آج ہمارا درس مسائل خمس میں ہے، یعنی اس سے پہلے ہماری گفتگو تھی نماز عیدین کے بارے میں، اور اب آج ہم مسائل خمس کو شروع کر رہے ہیں۔ المسألۃ الاولی، مسائل خمس یعنی 5 مسئلے۔ المسألۃ الاولی التکبیر الزائد، تکبیر زائد، یعنی جو تکبیریں ہیں عام نماز میں آپ پڑھتے ہیں ان میں 9 تکبیریں زائد ہیں، نماز عیدین میں نہیں ہوتی۔ حل ہوا واجب، کیا یہ واجب ہے؟ زائد تکبیریں واجب ہیں؟ سوال ہے۔ صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ تردد، ان کے واجب ہونے میں تردد ہے۔ والاشبہ الاستحباب، اور اشبہ کیا ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ وبتقدیر الوجوب، اگر ان کو واجب مان لیا جائے 9 تکبیروں کو بھی۔ حل القنوت واجب، کیا قنوت بھی واجب ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر فرض کر لیں، مان لیں کہ تکبیرات 9 جو ہیں، جو زائد تکبیریں ہیں تو وہ واجب ہیں، تو ایسا مان لیں تو کیا پھر قنوت بھی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں الازہر لا، اظہر کیا ہے؟ قول اظہر نہیں، قنوت واجب نہیں۔ وبتقدیر الوجوب، اور اگر ہم واجب مان لیں قنوت کو بھی، حل تعین فی لفظ، تو کیا اس میں لفظ معین ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے قنوت میں؟ الازہر انہ لا یتعین وجوبا، اظہر یہی ہے اس میں بھی کہ کوئی خاص دعا معین نہیں ہے، یعنی وجوب کے اعتبار سے، کوئی خاص دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، کوئی معین دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم علی الکبریاء والعظمت وعلی الجود والجبروت وعلی العفو والرحمہ وعلی التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا الی آخر۔ ٹھیک ہے، جو دعا ہے یہ پوری ہے، تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھیں، واجب نہیں ہے۔ یا الثانیہ المسألۃ الثانیہ اذا اتفقا عید و جمعہ، اگر نماز عید اور نماز جمعہ متفق ہو جائیں، متفق ہو جائیں ایک دن پڑ جائیں، ایک دن آ جائیں، عید ہے جمعہ بھی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعہ، بس جو عید میں حاضر ہوا ہے، نماز عید جس نے جماعت سے پڑھی ہے، نماز عید میں حاضر ہوا، اس کو اختیار ہے کہ جمعہ میں حاضر ہو یا نہ ہو، صحیح۔ وعلی الامام، اور امام کو چاہیے ان یعلمہم ذالک فی خطبتہ، کہ مومنین کو خطبہ جمعہ میں اس سے آگاہ کر دے کہ بھائی جو آ گئے نماز عید میں، اب ان کی مرضی ہے وہ جمعہ کے لیے آئیں یا نہ آئیں، صحیح۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن آ جائیں، ایک ہی دن ہو جائیں، یعنی عید جمعے کے دن ہو جائے، تو جو لوگ نماز عید جنہوں نے پڑھی ہے اب انہیں اختیار ہے کہ وہ نماز جمعہ میں آئیں یا نہ آئیں، اور امام کو چاہیے کہ ان کو اس مسئلے سے، اس بات سے آگاہ کر دے کہ بھائی مرضی ہے، آپ نے عید پڑھ لی ہے تو کافی ہے، مرضی ہے آپ جمعے میں آئیے یا نہ آئیے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ وعلی الامام ان یعلمہم ذالک فی خطبتہ، یعنی فی خطبۃ العید، یا اپنے خطبے میں۔ وقیل الترخیص مختص،
بمن کانا نائین. ایک قول یہ ہے کہ ترخیص جو ہے وہ خاص ہے. قول ہے کہ یہ ترخیص نے جو اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ مرضی ہے، اختیار ہے، آئیں یا نہ آئیں، یہ مختص ہے کس سے؟ بمن کانا نائین، یعنی جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ہے یہ بات خاص. کیا کہا ہے اس قول میں کہ یہ جو حکم ہے، یہ اختیار ہے کہ نماز عید میں آ گیا، اسے اختیار ہے جمعے میں آئے یا نہ آئے. یعنی اسلام اس پر یعنی اسے نہیں کہتا کہ وہ آئے ہی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے، یہ جو چھوٹ ہے، یہ خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو دور رہتے ہیں، جن کے گھر دور ہیں، دور سے نماز جمعہ پڑھنے آتے ہیں. وہ ان کی بستی میں نماز جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دور دراز کی بستیوں میں جاتے ہیں اور نماز جمعہ قائم کرتے پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے ہی ایک قول ہے یہ. كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو الأشباه. جیسے اہل سواد ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اب تو نماز عید پڑھنے آئے، فرض کریں صحیح، پھر وہ گھر جائیں گے، عید کا دن ہے ویسے بھی، پھر وہ جمعے کے لیے واپس آئیں، تو مشقت ہوگی نا، مشقت ہوگی نا، مشکل بنے گی نا ان کے لیے، تھوڑا پریشانی ہوگی. کیا ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ ان کی مشکل دور ہو جائے. لمشقت العود، تاکہ جو ان کو پلٹنے میں، واپس آنے میں، دوبارہ آنے میں مشقت پیش آئے گی، اس سے وہ بچ جائیں. اس لیے ان کے لیے خاص ہے حکم کہ ان کو اختیار ہے کہ چاہے نماز جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر عید پڑھ لی ہے. صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ اول اشباہ، یہی قول جو اشباہ ہے. کیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں، جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. نماز عید انہوں نے آج پڑھی ہے صبح میں، مثلا کسی ٹائم میں نماز عید اس کے وقت میں پڑھی ہے، اور اب اگر وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، مشقت تو ہوگی. اب تو آئے ہیں، پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں، کہیں ان لوگوں کے لیے. تو صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ یہی اشباہ ہے، یہ قول اشباہ ہے. الثالثہ الخطبتان فی العیدین بعد الصلاۃ. تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ الثالثہ المسألۃ الثالثہ الخطبتان فی العیدین. نماز عیدین میں 2 خطبے، نماز عید الفطر میں بھی 2 خطبے اور نماز عید الاضحیٰ میں بھی 2 خطبے. بعد الصلاۃ، نماز عید کے بعد، پہلے نہیں، بعد. نماز جمعہ میں کب ہوتے ہیں؟ نماز جمعہ سے پہلے. نماز عیدین میں عید کے، نماز عید کے بعد. وَتَقْدِيمُهُمَا بِدْعَةٌ، اور ان دونوں خطبوں کا نماز عید پر مقدم کرنا، نماز عید سے پہلے پڑھنا کیا ہے؟ بدعت ہے. وَلَا يَجِبُ اسْتِمَاعُهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُ، اور واجب نہیں ہے خطبوں کا سننا، غور سے سننا. کیا؟ غور سے استماع. ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہے استماع. جی، ایک ہے سمع، ایک ہے استماع. فہمتم بھائی؟ سماع اور استماع. السمع کرے کہ نماز عید کا استماع نہیں، دھیان سے سننا. کرے ان دونوں خطبوں کا دھیان سے سننا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، مستحب ہے. الرابعہ المسألۃ الرابعہ لا ينقل المنبر من الجامع بل يعمل شبه المنبر من 3 استحبابان. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد کا ممبر ہے وہ منتقل نہیں ہوگا نماز عید کے لیے کہ آپ عیدگاہ میں مسجد کے ممبر کو لے جائیں، جمعہ مسجد کے ممبر کو لے جائیں، بلکہ وہیں پر جو ہے وہ طین سے بنانا مستحب ہے کہ طین کا ممبر بنایا جائے. طین یعنی مٹی، مٹی کا ممبر بنایا جائے وہیں پر. واضح ہوا مسئلہ؟ یعنی اس ممبر کا منتقل کرنا صحیح نہیں ہے.
یعنی وہ ممبر منتقل نہیں کیا جائے گا. کون سا ممبر بھائی؟ مسجد کا ممبر، جمعہ مسجد کا ممبر. یعنی کہ آپ ممبر اٹھا کر آپ مسجد کا عیدگاہ میں لے جائیں. کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہیں پر ممبر بنایا جائے گا مٹی کا، طین کا. ٹھیک، واضح بات. پھر بلیام بلے الخامسہ المسألۃ الخامسہ اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاۃ العید. جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر سفر حرام ہے. عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد سفر حرام ہے. حتی یصلی صلاۃ العید، یہاں تک کہ نماز عید ادا کر لے، پڑھ لے. نماز عید کے بعد سفر آپ کر سکتے ہیں، لیکن نماز عید سے پہلے سفر حرام ہے. ان کان ممن تجب علیہ، کس کے لیے حرام ہے؟ آج کے زمانے میں نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں تو نماز عید واجب ہی نہیں ہے. اس کے لیے حرام ہے کہ جس پر نماز عید واجب ہے. آج کے زمانے میں تو کسی پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور امام میں واجب ہے، تو آج کسی پہ واجب نہیں ہے، تو سفر بھی حرام نہیں ہے. وفی خروجی بعد الفجر، اور نکلنا عید کے دن فجر کے بعد. قبقیلا طلوعہا، اور کہا گیا ہے کہ اس کے طلوع فجر کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تردد، اس میں تردد ہے. یعنی کب کرنا خروج، کب نکلنا سفر پر؟ صبح کے بعد. کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ تردد ہے. والاشباہ الجواز، اشباہ یہ ہے کہ جائز ہے. یعنی یہ بتایا نا بھی اوپر گزرا کہ طلوع شمس کے بعد کیا ہے؟ حرام ہے. تو ممکن ہے کہ یہ وفی خروج ہی بعد الفجر، یعنی نکلنا صبح کے بعد طلوع وقبل طلوعها، طلوع شمس، صبح ہونے کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے کیا ہے؟ اس میں تردد ہے. صحیح. بل اشباہ اظہار، اشباہ کیا ہے کہ اظہر. بل اشباہ الجواز، کیا جائز ہے. یعنی طلوع شمس سے پہلے ان کا آنا پڑیے اذا طلعت الشمس حرم السفر. صحیح. خیر، نختفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. جی یہ قبلہ ہے، قبلہ طلوعہا یعنی قبلہ طلوع الفجر. صحیح. یہ قیلہ نہیں بلکہ قبلہ طلوع، یعنی قبلہ طلوع الفجر. اس میں تردد ہے. بل اشباہ الجواز، اشباہ جو ہے وہ جائز ہے. یعنی اشباہ ترین قول جو ہے وہ صاحب شرائع کے نزدیک یہ کہ جائز ہے. ٹھیک. نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدن سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. یہ عبارت کی غلطی ہے، قیل نہیں قبلہ، قبلہ طلوعہا یعنی قبلہ طلوع الشمس، بعد الفجر اور قبلہ طلوع الشمس، اس طرح ہے. فی امان اللہ. خدا حافظ.